میں بس دو باتیں عرض کروں. ایک تو ایام ازاں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کو اولویت اور اہمیت حاصل ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے. وہ کربلا والوں کا ذکر ہے، وہ اہل بیت کے ذکر کی ادائیگی اور ان سے محبت کا اظہار ہے. ہم اجر رسالت کی ادائیگی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے محرم میں، ماہ رمضان میں، ربیع الاول میں سال بھر ہر نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتے ہیں اور نبی کی آل سے پیار کرتے ہیں. یہ کام جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، اس کام میں کوئی رکھنا کسی طرح کی قربانی، کسی طرح کے نقصان، کسی طرح کی رکاوٹ سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. جو کل واقعہ پیش آیا اس میں اس بچی کے والدین کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام، اس کی شفاعت اور اس کی وہ جو عظمت ہے جو جوارے اہل بیت میں پہنچنے سے اسے حاصل ہو رہی ہے. اور اس بچی نے، اس زنیرہ نے، اس میری بیٹی نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ خطیب ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے، مجلس ہے، مگر فرش عزا پر ایک سنی بچی شہید ہو رہی ہے. یہ زنیرہ اس نے ختم کر دیا، فیصلہ سنا دیا اس بچی نے اپنی جان دے کر کہ عزاداری سید الشہداء کسی خاص مسلک اور مکتب کی میراث نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کا حسن ہے، پاکستانیوں کا افتخار ہے، ہمارے وطن کی ایک شان ہے کہ یہاں محرم میں ہندو، مسلم، سنی، شیعہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. کام جو جیسا کہ مولانا نے فرمایا، اس کے بعد کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں، بس اتنا کہوں کیونکہ مجلس بھی پڑھنی ہے. یہ جو مجمع باہر آیا ہوا ہے یہ میری تقریر سننے، یعنی میری مجلس سننے کے لیے آیا ہے، مجھ سے ذکر اہل بیت سننے آیا ہے. اور آج جناب علی اصغر کا ماتم ہے. آج حضرت امام حسین کے سب سے بڑے مجاہد کا ماتم ہے، سب سے کم سن جو سب سے بڑا مجاہد ہے. عزاداری میں رکاوٹ، کبھی بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کبھی خود کش دھماکے ہوتے ہیں، کبھی مجلسوں پر حملے ہوتے ہیں، اور کبھی پنجاب جیسے صوبے میں پولیس انتظامیہ مجلسوں کو روک کر دہشت گردوں کا کام کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو دوسرے صوبوں میں دہشت گرد کرتے ہوں گے، وہاں عزاداروں کو ہراساں کر کے اگر ریاستی ادارے ایسا کر رہے ہوں تو قابل مذمت ہے. سندھ میں الحمدللہ ہمارے یہاں کا خطہ کچھ ایسا ہی، یہاں تعزیہ ہندو بھی بناتا ہے، یہاں علم سنی بھی لگاتا ہے. یہاں ہمارا ماحول بہت اچھا ہے. اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہ ہونے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، باتیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں کمزوری رہ گئی اس کمزوری کو دور کریں اور ازالہ کریں. میں ایک خاص کیفیت میں ہوں. میں جب سے اس بچی کا جنازہ دیکھا ہے میری حالت ناگفتہ بے ہے. اس کی ماں سے پوچھیں، اس کے باپ سے پوچھیں، اس کے گھر والوں سے پوچھیں. اتنی پیاری، آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، آپ کے گھروں میں بھی تو 7-8 سال کی بچیاں ہیں. ایسے کوئی بچی چلی جائے، اس پہ کوئی گاڑی چڑھ جائے، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ میں بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ جو اس میں ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ تنبیہانہ رویہ ہونا چاہیے. دوسری بات، انتظار نہیں کریں، انتظام کریں. جہاں جہاں بھی کمزوریاں ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، جہاں جہاں بھی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو برطرف کریں. جیسا کہ بتایا گیا اور جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے، آج بہت ساری جگہوں پر کمزوریاں برطرف ہوتی نظر آئی ہیں. میں اس پر بھی ان کو آفرین اور مرحبا بولوں گا. بس اتنا عرض کروں گا کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر ایسا کوئی حادثہ واقعہ پھر دوبارہ ملک میں خدا نہ خواستہ پیش آئے، عزاداری متاثر نہیں ہونی چاہیے، مجلس بند نہیں ہونی چاہیے. ابھی بھی میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ ہمارا ٹائم مجلس پڑھنے کا ہے اور ہم اس قومی مسئلے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ماتم متاثر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا غم ہی نہیں ہے، ہمارا غم حسین کے غم میں ضم ہے. ہمارا کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، ہماری ہر خوشی اہل بیت کی خوشی میں ضم ہے. لہٰذا ہمیں عاشورہ کی طرف بڑھنا ہے. سال بھر انتظار کرتا ہے ایک مولائی کہ عاشور کا دن آئے گا میں نبی کے نواسے کا پرسہ دوں گا. کسی طرح کی ایسی حرکت عاشورہ کو متاثر نہیں کرے.
یہ تکفیریوں کو کھلی چھوٹ دینا سندھ کے مختلف شہروں میں، سبیلوں کے اوپر پابندیاں لگانا، یہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کسی طور بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور جہاں بہتری آ رہی ہے ان کے لیے آفرین و مرحبا بولتے ہیں، جہاں کمزوریاں ہیں وہاں مذمت کرتے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں ان کا کہ وہ شہریوں کے حقوق، یہ شہری حقوق کا مسئلہ ہے، یہ شہری حقوق کا مسئلہ ہے۔ جتنا لوگ اس وقت بقیت اللہ میں بیٹھے ہیں باہر، میں کتنی دور سے دیکھتا آ رہا ہوں، پارکنگ کتنی دور تک ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اس سے 25% مجمع جمع کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ یہ لوگ روڈ پہ بیٹھے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں، حیثیتوں والے لوگ، کروڑ پتی ارب پتی لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ عبادت کرنے آئے ہیں۔ تم انہیں رونے بھی نہیں دے رہے ہو، تم انہیں ماتم بھی نہیں کرنے دے رہے ہو، تم ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہو۔ یہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے آ کر عزاداروں کو متاثر کیا ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، شفاف انداز سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور نہ صرف یہ بلکہ انتظامیہ میں بھی جن لوگوں کی کمزوری کوتاہی رہی، ہمیں آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سی ایم صاحب ذرا یہ منظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ سندھ کے اندر کہ اس افسر کو بھی کوئی سزا ملنی چاہیے جسے گزشتہ 3 دنوں سے 4 دنوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، یہاں رکاوٹ کھڑی کرو۔ ایک اگر گاڑی کھڑی ہوتی اور یہ گاڑی اس میں جا کے لگتی، کروڑوں گاڑیاں قربان اس بچی کے ایک انگلی کے اوپر جو جان دے کے چلی گئی۔ یہ جو ابھی اتنے لوگ زخمی ہیں، لاکھوں گاڑیاں قربان ان لوگوں کے زخموں کے اوپر، یہ جان تھی، یہ جان چلی گئی۔ لیکن انتظامات میں جو کمزوری رہی، میں بس اتنا کہوں گا کہ ہمیں یہ منظر بھی دکھائیں، ہماری بہن بیٹھی ہیں، فوکل پرسن نمائندہ بیٹھی ہیں سندھ حکومت کی، کہ ایسے افسران کو بھی تنبیہ ہونی چاہیے جنہیں کہا بھی جا رہا تھا اور وہ متوجہ نہیں تھے۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ حوصلہ، ہمت، تدبر، حکمت، دانائی، معاملہ فہمی، دشمنوں کی سازش، اپنے درمیان فساد اور فتنہ پھیلانے والوں پر نگاہ اور خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بقیت اللہ کی کمیٹی نے، ورکنگ کمیٹی نے، یہاں کے انتظامی مکمل ڈھانچے نے دن رات ایک کی ہوئی ہے۔ میں انہیں آفرین، مرحبا، شاباش کہتا ہوں، اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں۔ جتنے بھی احباب میری آواز، ہماری آواز سن رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اس مولا حسین کی پری کے نام، اس کے والدین کے حوصلے کے لیے، ہمت کے لیے، اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت کریں گے۔